إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے نماز کا بیان، پارٹ نمبر 18 یعنی 18. دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا. اس کی ایک خاص شان ہے، یہ خاص حالت ہے. اس حالت میں ہم اپنے رب کے سامنے، اللہ رب العالمین کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ انتہائی عاجزی اور انکساری کی کیفیت ہے. گھٹنے کے بل بیٹھ جاتے. کبھی آپ نے سنا ہوگا کسی کے بارے میں، کوئی انسان کسی کو سزا دینا چاہتا ہے یا پھر اس کے غرور کو توڑنا چاہتا ہے، کمزور دکھانا چاہتا ہے، عاجز دکھانا چاہتا ہے، تو اس کو گھٹنے کے بل بیٹھ جائے. اور یہ ایک انسان کو مشکل چیز ہوتی ہے، کوئی انسان کسی انسان کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھ جائے تو کسی کی ضمیر گوارا نہیں کرتی کہ وہ انسان کسی اور انسان کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھے. اور بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. ہم صرف اپنے رب کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں. تو یہ عاجزی انکساری کی کیفیت ہے. تو گھٹنے کے بل بیٹھ جانا کسی اور کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، صرف رب کے ساتھ خاص ہے. ہم اپنے رب کے سامنے بیٹھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کمزور ثابت کرتے ہیں، ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں. یہ گھٹنے کے بل ہم بیٹھے ہوتے ہیں دو سجدوں کے بیچ میں. اور اس کی خاص اہمیت ہے، خاص شان ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے بیچ میں تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، آرام سے کچھ دعائیں پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر دوسرے سجدے کے لیے جاتے تھے. لیکن آج کیا ہوتا ہے کہ آج دنیا میں بہت سے لوگ دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں، صحیح سے بیٹھتے نہیں ہیں، فوراً دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں. بالکل غلط ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان سجدہ کر کے جب اٹھے، ایک سجدہ کر کے تو رکے، بیٹھے آرام سے، دعا پڑھے، اس کے بعد پھر دوسرے سجدے میں جائے. تو دونوں سجدوں کے بیچ میں آرام سے بیٹھنا چاہیے، رکنا چاہیے، اطمینان سے بیٹھ کر کے پھر دعائیں پڑھنی چاہیے، اس کے بعد پھر آرام سے دوسرے سجدے میں جانی چاہیے. تو کیا دلیل ہے کہ دو سجدے کے بیچ میں دعا بھی ہے اور رکنا چاہیے انسان کو؟ تو دلیل یہ ہے سنن نسائی حدیث نمبر 1145. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے بیچ میں یہ دعا پڑھتے تھے، رب اغفر لی رب اغفر لی. تو گویا کہ دو سجدے کے بیچ میں دعا ہے، ہم بیٹھے دعا پڑھے، اس کے بعد پھر ہم دوسرا سجدہ کریں. اور یہ حدیث صحیح ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے بیچ میں یہ دعا پڑھتے تھے، رب اغفر لی رب اغفر لی. ایک اور حدیث ہے، دیکھیے سنن ترمذی کے اندر، سنن ترمذی حدیث نمبر 284. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے بیچ میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی. اور یہ حدیث بھی صحیح ہے. تو گویا کہ کبھی آپ وہ دعا پڑھیں، کبھی آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی. اس کے اندر 5 کلمات یعنی 5 دعائیں اس کے اندر بہت اہم خاص خاص ہے. اور بعض روایت میں یہ دعا بھی ثابت ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی وعافنی وارفعنی. تو اس کے اندر ٹوٹل 7 کلمات ہیں. تو وعافنی وارفعنی ان 2 کلمات کا اضافہ ہے، تو ٹوٹل اس کے اندر 7 کلمات ہیں دعا کے. تو بہت خاص دعا ہے، بہت اہم دعا ہے. تو اس کے معنی پر ہم غور کرتے ہیں. اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، معاف فرما دے. ورحمنی، مجھ پر رحم کر.
وجبرنی میرے نقصان کی تلافی کر دے، یعنی میرا جو نقصان ہوا اس کی بھرپائی کر دے، اس کو پورا کر دے۔ وہدینی اور مجھے ہدایت دے، ورزقنی اور مجھے رزق عطا فرما، وعافنی اور مجھے عافیت دے، ورفعنی اور مجھے اونچا مقام عطا فرما، مجھے بلند کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے اندر گویا کہ ہر قسم کی دعائیں آ گئی، بہت خاص دعا ہو گئی، بہت جامع دعا ہے۔ تو اللہم اغفر، اللہ مجھے بخش دے۔ تو جب انسان کی بخشش ہو جائے گی تو اس سے بڑھ کے انسان کے لیے کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کی بخشش بہت ضروری ہے، گناہ کی معافی طلب ہے۔ تو بہت خاص لفظ ہو گئی گناہوں کی بخشش، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ ورحمنی، اللہ مجھ پر رحم فرما۔ تو ہر مخلوق اللہ کے رحم و کرم کا محتاج ہے، ہم میں سے ہر کوئی اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، تو اللہ مجھ پر رحم کر۔ کتنی خاص دعا ہوگی۔ اگر ہم پر اللہ کا رحم نہ ہو تو ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ وجبرنی اور میرے نقصان کی بھرپائی کر دے۔ کون سا انسان ہے جس کا نقصان نہیں ہوتا ہے؟ کئی چیزوں میں انسان کا نقصان ہوتا ہی رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نقصان کی بھرپائی کر دے، اس کے بدلے اللہ کچھ اور بہتر دے دے، کچھ اچھا کر دے۔ کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ پھر ہم کہتے ہیں وہدینی، اللہ مجھے ہدایت دے۔ اب ہدایت کس کو نہیں چاہیے؟ ایک تو ہدایت ہوتی ہے کہ انسان کافر ہے تو اس سے مسلمان ہو جائے، ایک وہ ہدایت ہوتی ہے، اور ایک ہدایت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ہر لمحے ہدایت کی ضرورت ہے، یعنی رہنمائی کی، سیدھا راستہ دکھانے کی، سیدھا راستے پہ چلنے کی۔ تو صحیح بات کی رہنمائی ہونا، اللہ ہمیں گائیڈ کرتا رہے، ہماری اللہ رہنمائی کرتا رہے، ہمیں ہر چیز میں، ہر معاملات میں ہمیں صحیح راستہ دکھاتا رہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ ہمیں ہدایت دی، بہت عظیم دعا ہے، اللہ اکبر۔ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں وارزقنی، اللہ ہمیں رزق دے۔ تو رزق کس کو نہیں چاہیے؟ ہر انسان کو رزق چاہیے، اور اس کے اندر دونوں طرح کی رزق شامل ہے۔ ایک بدنی رزق، یعنی کھانا پینا، روٹی پیسے، ایک ہو گیا۔ ایک دل کا بھی رزق ہوتا ہے، ایک روح کی بھی رزق ہوتی ہے، روح کو بھی رزق چاہیے۔ اور روح کی رزق کیا ہے؟ عبادت، کہ ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تو ہماری روح اچھی ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے۔ تو جس طرح سے ہمارے باڈی کو، جسم کو غذا چاہیے، کھانا پینا، اور ہمارا جسم سے اچھا رہتا ہے، اسی طرح ہمارے روح بھی اچھے رہیں، اس کے لیے عبادت چاہیے، ذکر و اذکار چاہیے، اچھے کام چاہیے، اجر و ثواب کا کام کرنا ہوتا ہے، تب جا کر کے ہماری روح اچھی ہوتی ہے اور ہمارا دل اچھا ہوتا ہے۔ تو ورزقنی، اللہ ہمیں رزق دے، ظاہری اور باطنی، جسم کا رزق، دل کا رزق اور روح کا رزق، ہر چیز کے اندر شامل ہے، داخل ہے۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ ہمیں جسم کو بھی اچھا کر دے، اور اللہ ہمیں روح کو بھی اچھی کر دے، روح کو جو غذا چاہیے اس رزق کو بھی عطا کر دے، اور اس چیز کو حاصل کرنے کی توفیق دے۔ وعافنی، مجھے عافیت دے، یعنی آفت، مصیبت، بلا، فتنہ، فساد، اے اللہ سے محفوظ ہے۔ عافیت کا مطلب ہوتا ہے تو کہاں پر فتنہ نہیں ہے، کہاں پر بلا نہیں ہے، کہاں پر مصیبت نہیں ہے؟ ہر ایک گھر میں، ہر ایک سوسائٹی میں، ہر ملک میں، ہر جگہ۔ تو ہمیں عافیت مل جائے، ایک انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ امن و امان مل جائے، سبحان اللہ، بہت بڑی نعمت ہے۔ ورفعنی، اور میرے رتبے کو بلند کر دے، مجھے اونچا کر دے، اونچا مقام و مرتبہ عطا فرما، سبحان اللہ۔ تو گویا دعا بہت عظیم ہے، بہت اہم ہے، اور یہ ایسی دعا ہے کہ انسان اگر اس کو دعا کرے، دعا قبول ہو جائے، اللہ انسان کو عطا فرما دے، تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ انسان کامیاب ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ دنیا اور آخرت دونوں جگہ انسان کامیاب ہوگا۔ جو دعائیں مانگی گئی، اس کے اندر جو کلمات ہے، جو الفاظ ہیں اس دعا کے اندر، وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ تو اب سوچئے کہ وہ لوگ، وہ مسلمان جو بیچارے جلد بازی میں نماز پڑھتے ہیں، دو سجدوں کے بیچ میں رکتے ہی نہیں بیچارے، سجدے سے اٹھایا اور فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، گویا کہ وہ غلط کر رہے ہیں، سنت سے ہٹ کے ان کا عمل ہے۔ ان کو رکنا چاہیے، ایک سجدہ کر کے اٹھے، رکیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کرتے تھے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ یہ دعا پڑھی، اس کو آرام سے دوسرے سجدے میں جائیے، کوئی جلد بازی نہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو حدیث بھی سنا دی، دعا بھی سنا دی، حوالے کے ساتھ اب جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں کہ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے بیچ میں پڑھتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کریں، آرام سے نماز پڑھیں، نماز کے اندر جلد بازی نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو سنت طریقے پر
نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔